صحابی کی سنت ہے، یہ جائز ہے، جائز ہے اس لیے صحابی نے کیا. اور اگر کوئی کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو ان کا نہ کرنا امام ابن حجر کہتے ہیں منع ہونے کی دلیل نہیں، جب تک منع ہونے پر کوئی دلیل قرآن و حدیث سے پیش نہ کی جائے. نہ کرنا دلیل نہیں ہے. اگر نہ کرنا دلیل بنا لیا جائے تو ہزاروں کام پھر حرام ہو جائے. بریانی کھانا حرام ہو جائے. کل کوئی آپ بریانی کھائے اور آ کے پوچھے غیر مقلد بریانی کھاتے ہو؟ رسول نے کھایا، ابو بکر نے کھایا، عثمان غنی نے کھایا. کہا نہیں بھائی حلال چیزیں ہیں، اس میں سارے مسالے حلال، چاول حلال، ہر چیز حلال ہے اس کے اندر. اچھا یہ مثال دے رہا ہوں، وہاں بھی لوگ اس مثالوں سے بڑے چیڑتے. یہ عجیب بات ہے کہ یہ اپنے دلیل میں کچھ بھی بکواس کریں تو سب جائز. اگر ہم مثال میں دے تو کہا دیکھو بریلی لوگ ایسی مثالیں دیتے، تو میں تو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ورنہ دلیل تو میں دے چکا. اور دلیل کیا دے چکا؟ دلیل یہ کہ صحابی کا رسول کا نہ کرنا حرام ہونے کی دلیل نہیں. ہمت ہو تو پہلے ابن حجر کو بدعتی بولو، امام ابن ماجہ کو بولو، سلمان فارسی کو بولو، اور خود رسول اللہ بدعتی ہو گئے تمہارے فتوے کے مطابق کہ جب آقا کہہ رہے ہیں کہ جس کا ذکر، جس کی ممانعت قرآن و حدیث میں نہ ہو وہ تمہارے لیے جائز. تو اگر ہم کہتے بالفرض مان لے، حالانکہ میلاد کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، بالفرض ہم یہ مان لے کہ میلاد کا ذکر حدیث میں بھی نہیں، میلاد کا ذکر قرآن میں بھی نہیں، مگر ہم مناتے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو منع کہاں لکھا یہ ثابت کرو. منع نہ ہونا ہی اس کے جواز کی دلیل. اس لیے کہ اگر یہ کام ناجائز و حرام ہوتا اللہ کے رسول بتا دیتے، اللہ قرآن میں اس کا حکم نافذ کر دیتا. اور آئیے امام ابن حمام، یہ اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے سلفی استعمال کیا جاتا ہے. یہ کسی امام کو نہیں مانتے. ارے وقت آنے پہ امام بخاری کو نہیں مانتے. ابھی میں دکھاؤں گا کہ امام بخاری کا بھی انکار کیا انہوں نے. امام ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح القدیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 446 پر فرماتے سمت ثابت بعد ھذا نفل مندوبیہ اما ثبوت الکراہتی فلا الا ان یدل دلیل آخر. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کسی کام کو نہ کیا، صحابہ نے کوئی کام نہیں کیا، رسول نے کوئی کام نہیں کیا، تو اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے. صرف کتنا ثابت ہوا کہ وہ کام سنت نہیں ہے. اور رہا اس کے ناجائز اور کراہت کا ثبوت، یہ کہنا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس لیے ناجائز ہے، تو امام ابن حمام کہتے ہیں کہ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. اس کے لیے شریعت کی دلیل لانی پڑے گی کہ کیوں حرام ہے، کیوں ناجائز ہے. صرف صحابہ نے رسول نے نہیں کیا اس بنیاد پر حرام نہیں ہوگا. اور اگر یہی بنیاد بنا دی تو پھر بخاری کا لکھنا بھی حرام، بخاری کا پڑھنا بھی حرام. کیونکہ کسی صحابی نے حدیث کی کتاب نہیں لکھی ہے ایسی باقاعدہ. کسی صحابی کے زمانے میں حدیثوں کی کتابیں نہیں چھپتی تھی. اسماء و رجال کا فن حرام، جرح و تعدیل کا فن حرام، صرف نحو حرام، مدرسہ حرام، مسجد کے مینارے حرام. یہ سب حرام کیوں؟ رسول نے صرف نحو کے گرامر نہیں بتائے، صحابہ نے صرف نحو کی بحثیں نہیں کی، صحابہ اکرام نے اسماء و رجال پہ بحثیں نہیں کی، جرح و تعدیلوں پہ بحثیں نہیں ہوئی. یہ سب بعد میں ایجاد ہوئے، اور وہ علم کو تم بھی مانتے ہو اور وہ بھی پڑھتے ہو اور اس کو دین سمجھ کے کرتے ہو. یہ بول کر کام نہیں چلے گا کہ وہ ضرورت ہے، دین نہیں ہے. بتاؤ اسماء و رجال کا فن یہ دین ہے یا دین سے خارج ہے؟ صرف نحو یہ دین میں ہے کہ دین سے خارج ہے؟ سب دین کے علم ہے. اب آئیے، اس نے کہا تھا ضعیف سے ضعیف قول بتا دو، چلو ضعیف ہی دکھا دیتا ہوں میں. آئیے، کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ، اور یہ ٹیبل پر بھی ہے، یہ ہاتھ میں موجود ہے. کہاں سے چھپی ہے؟ بریلیوں نے نہیں چھاپا، ورنہ کل بولوں گے بریلیوں نے چھاپا. استنبول سے، ترکی سے چھپی ہے، ترکیوں نے چھاپا، استنبول سے کتاب چھپی. کس کی ہے یہ؟ اس کی کتاب ہے کہ جب نہ بریلی پیدا ہوا تھا نہ دیوبندی پیدا ہوئے تھے. یہ امام ابن حجر المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 900 ہجری کے امام ہیں. نعمت الکبریٰ کتاب لکھی، اس میں ایک حدیث نقل کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 6. کیا حدیث ہے ذرا سنیے. اور میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ حدیث ضعیف ہے ہمارے نزدیک. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ امام ابن حجر نے اس کی سند بیان نہیں کی. لیکن دوسری بات، دو بات. پہلی بات، حدیث ضعیف فضائل میں معتبر، اور دوسری بات ہمارے لیے اتنا ہی کافی کہ ابن حجر مکی جیسی ذات و شخصیت نے اس کو کوٹ کیا.
اب اگر جو کچھ فتویٰ لگانا ہے وہ بریلیوں پہ مت لگاؤ، قوم کو دھوکہ دینا بند کرو کہ میلاد منانا بریلیوں کی ایجاد ہے. یہ بریلیوں کی نہیں، یہ بریلی جب پیدا بھی نہیں ہوئی تو اس سے پہلے ابن حجر نے لکھا ہے. اور ابن حجر نے کہاں سے لکھا ہے وہ سن لیجئے، ابن حجر کہاں سے لا رہے ہیں. قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من انفقا درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. ابو بکر کہتے ہیں لوگوں جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا، جنت میں میرے ساتھ رہیں گا. وقال عمر رضی اللہ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد کی تعظیم کی، میلاد کی تعظیم کی، عزت کی، سرکار حضرت عمر فاروق فرما رہے گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو جلا بخش دی. تو کم از کم ابن حجر تک ہم اس کے اگر سند مانے اور امام ابن حجر کا ہی عقیدہ مان لے، صحابی کا نہ بھی مانے بالفرض، تب بھی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ میلاد منانے والے بدعتی مشرک نہیں ہیں بلکہ اسلام کو زندہ کرنے والے ہیں، اسلام کو احیا دینے والے ہیں. تو ان کا فتویٰ مانے کہ اماموں کا مانے. تو تم سلفی ہو کر اماموں کو چھوڑتے ہو تو پھر سلفی لکھتے کیوں اپنے آپ کو؟ تم اپنے آپ کو بے غیرتی لکھا کرو، اپنے آپ کو نفسی لکھا کرو. کیوں تم کو نفس کا فتویٰ مانتے ہو، کسی امام کو تھوڑی مانتے ہو تم. اس کے بعد حضرت امام ابن حجر مکی کہتے وقال عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی فرماتے رضی اللہ عنہ من انفقا درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہید غزوات بدر و حنین. جس نے نبی کی میلاد میں 1 درہم خرچ کیا گویا وہ غزوہ بدر اور حنین کے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے. وقال علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا سیان لقرات لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب. حضرت علی فرماتے ہیں جس نے نبی کی میلاد میں دل کھول کر خرچ کیا، جس نے نبی کی میلاد پر بخیلی نہیں کی، کنجوسی نہیں کی، دل کھول کر خرچ کیا، وہ دنیا سے ہرگز نہ جائے گا مگر اس عالم میں کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے گا. تو ہو گیا، ضعیف بھی دکھ گیا اور معتبر دیکھنا ہے اب آپ کو. اس نے کہا تھا نا ضعیف سے ضعیف بھی لے آؤ، تو چلو ضعیف ہی لا دیا. ہم معتبر سن لو گے. میلاد اصل میں ان بیوقوفوں نے کیا سمجھا، پہلے تو ان کی غلط فہمی سمجھ لیں آپ. یہ میلاد کا مطلب جلوس سمجھتے ہیں. ہاں یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے ان کو. اور ہمارے نزدیک میلاد جلوس کا نام نہیں ہے، اظہار خوشی کا اظہار جو ہے، خوشی کا اظہار کا نام جلوس ہے، میلاد کا نام جلوس نہیں ہے. ہم جلوس کس لیے نکالتے ہیں؟ ایک یونٹی کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، خوشی میں ایک دوسرے کو شریک کرنا. ورنہ میلاد النبی کے معنی جلوس نہیں ہے. یہ بیوقوف سارا جلوس سمجھ کے اسی پہ بدعت کے کرے. میلاد کے معنی ہوتے ہیں نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، اور یہ پورا مہینہ کرتے ہیں. مہینے میں ایک ہی دن جلوس نکالتے، ہر دن نہیں نکالتے. جلوس تو ایک دن نکالتے تاکہ اجماعی طور پر ایک اجماعیت کا اظہار ہو جائے، غیروں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ آج نبی کے نام لیوا کتنے ہیں. اور یہ جلوس اس زمانے میں اس لیے بھی اب ضروری ہو گیا کہ جب ایسے لوگ ہم میں ہی پیدا ہو گئے جو جلوس کو بدعت اور شرک و کفر کہنے لگے، تو ہم نے کہا اب ضروری ہو گیا کہ اپنی تعداد کا اظہار کر کے بتا دو کہ یہ جتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں یہ وفادار رسول ہے، اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ غدار رسول ہے. امتیاز ہو جائے. اب کل یہ نہ کہیں کہ سنی بھی کچھ لوگ جلوس میں نہیں آتے، وہ مجبوری سے جو نہ آئے الگ بات ہے، جو ویسے بھی نہ الگ بات ہے، لیکن جلوس میں کوئی نہ آئے وہ الگ ہے. لیکن انکار نہیں کرتے، جو انکار کر رہے میں انہیں غدار کہہ رہا ہوں. میری مراد وہ ہے، ورنہ کہیں گے یار فلاں مولانا صاحب سنی ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں بیٹھے تھے، وہ بھی غدار ہے. وہ غدار نہیں ہے، وہ جلوس کے خلاف نہیں ہے.
میں خلاف والوں کی بات کر رہا ہوں. تو میلاد انہوں نے جلوس کو سمجھا. جلوس نہیں ہے. جلوس تو پورے مہینے میں ایک دن کو 12 ربیع الاول شریف کو اظہار خوشی کے لیے نکالتے ہیں, ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میلاد کے معنی نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا, ان معجزات کا ذکر کرنا جو نبی کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے, نبی کی شان سے تشریف لائے, کیا نعمتیں ملی ہے اللہ کی بارگاہ سے, کیا مقام تھا رسول اللہ کا, اس کا اظہار, اس پہ خوشی کا, مسرت کا اظہار کرنا, یہ میلاد ہے. اور یہ تو سنت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس پہ میلاد کی آیتیں قرآن میں نازل کی کئی جگہ. اگر وہ ساری آیتیں پڑھی جائے تو وقت ہو جائے گا. میں صرف 3 آیتیں یہاں تلاوت کر رہا ہوں کہ قرآن میں خود اللہ نے اپنے نبی کی میلاد کا ذکر کیا. پارہ نمبر 4 ہے, سورہ آل عمران ہے, آیت 164 ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں پر تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. کس پر احسان کیا؟ کس پر؟ انسانوں پہ نہیں کہا ہے, مومنوں پر. تو رب جانتا تھا جو احسان مند ہے وہ مومن ہی ہوں گے, جو حرام خور ہوں گے, نا احسان ماننے والے, وہ مومن نہیں ہوں گے. تو کہا مومنوں میں بھیجا, مومنوں پر احسان کیا ہم نے. تو معلوم ہو گیا کہ جو نبی کی ولادت پر شکر کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں, مسرت کرتے ہیں, وہ مومن ہے. اور جو نہیں کرتے سمجھ لیجئے کہ مومن نہیں ہے. نبی کے آنے سے تکلیف ابلیس کو ہوئی تھی صرف, باقی کسی کو نہیں ہوئی تھی, سب خوش تھے اس دن. پارہ نمبر 6 ہے سورہ مائدہ, آیت 15. اللہ فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ساتھ میں ایک روشن کتاب. یا نور سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ. رسول اللہ کو نور فرمایا اللہ نے. تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا اور ایک روشن کتاب. پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء, آیت 107 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ بھیجنے کی بات, اللہ رب العزت کا یہ میلاد کا ذکر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پیدائش کا ذکر کرنا, اپنے بندوں پر احسان کا اظہار کرنا, احسان جتانا, یہ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی میلاد کا ذکر فرمایا. یہ کتاب دیکھیں, حدیث کی کتاب ہے مجمع الزوائد. اور پھر یہ حدیث کن کن علماء نے لکھی, اس کی تخاریجیں بھی میں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا. علامہ امام حیثمی, ان کی یہ مشہور و معروف کتاب, اس کی جلد نمبر 8 ہے, صفحہ نمبر 290, حدیث نمبر 13842, حدیث نمبر 13842. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ مَا كَانَ أَوَّلُ بَدِيعِ أَمْرِكَ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, وہ روایت کرتے ہیں, ان سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے عرض کیا, میں نے رسول اللہ سے پوچھا. کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول آپ اپنی پیدائش کے بارے میں کچھ فرمائیے. اب اگر اس کو میں اپنے عشق میں ترجمہ کروں تو کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی آپ اپنی میلاد کا ذکر کیجئے, آپ اپنی میلاد خود بیان کیجئے. قال, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو امامہ سن, اب میں اپنی میلاد کا ذکر کرتا ہوں. یہاں پر ایک بات دیکھیں, ابو امامہ صحابی رسول کہہ رہے یا رسول اللہ اپنی میلاد کا ذکر کیجئے, اپنی میلاد بیان کیجئے, اپنی پیدائش کے بارے میں بتائیے. اگر اسلام میں یہ کوئی اہم بات نہیں تھی, اسلام میں شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, تو رسول کہتے ابو امامہ یہ سب پوچھ کے کیوں وقت برباد کرتے؟ ارے میں پیدا ہو گیا کافی ہوں, اب جو تعلیم دیتا ہوں اس کو لو. مگر سرکار نے یہ نہیں کہا, بلکہ اپنی پیدائش کا ذکر کیا. اور کن الفاظوں میں کیا؟ فرمایا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ. کہا ابو امامہ سن, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. کس طرح اشارہ؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. جب تعمیر سے فارغ ہوئے, طواف کیا, اپنے بیٹے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا اور کہا پروردگار اس تعمیر کعبہ میں میرا بیٹا اسماعیل بھی شریک تھا, اے رب قدیر ہمیں کچھ انعام عطا فرما, کچھ انعام و اکرام سے نواز مجھے اور میرے بیٹے کو کہ ہم نے تیرا حکم بجا لایا. اللہ نے فرمایا ابراہیم ایک نبی مبعوث کروں گا. اور ایک روایت یوں ہے
کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے بندوں کو آواز دو حج کے لیے. کہا مولا یہاں کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. کہا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے, بندوں تک پہنچانا میرا کام ہے. ابراہیم نے پکارا اور آواز دی, اے اللہ کے بندو, اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے, اس کے گھر کی زیارت اور اس کے حج کے لیے آؤ. آقا فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابراہیم کی آواز ماں کے شکم میں بچے تھے وہاں تک پہنچی, باپ کی پشتوں میں جو تھے ان تک پہنچی, قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے سب تک پہنچی, سارے انسانوں تک پہنچی, اور جنہوں نے لبیک کہہ دیا ان کے مقدر میں حج لکھ دیا گیا. اب جو حج کرتا وہی تھا, اس کی روح نے لبیک کہا تھا. اب یہاں ایک بات سن لیجئے, یہ یا کہہ کر پکارنے پر ہی بدعت کے شرک کے فتوے لگاتے, اور ابراہیم کس کو پکار رہے ہیں جو موجود نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام مشرک ہو گئے, اور یہ شرک اللہ نے کروایا کہ انہیں یا کہہ کر پکارو جو موجود ہی نہیں ہے, دکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو کہا پہنچانا پکارنا تیرا کام. جملے سنے حدیث کے, ابراہیم تجھے انسان نظر نہیں آتے مگر جو قیامت تک پیدا ہونے والے سب کو ہم جانتے ہیں, سب کو ہم نے پیدا کر دیا, سب کی ارواح موجود ہے. پکارنا تیرا کام, پہنچانا میرا کام. تو جو ابراہیم کی آواز اپنے بندوں تک پہنچانے پر قادر ہے, کیا ہم غلاموں کی آواز رسول اللہ تک پہنچانے پر قادر نہیں ہے؟ تو ہم آقا کو پکارے تو اللہ نہ پہنچا سکے. اور تم یہ کیا جہالت کی باتیں کرتے ہو کہ رسول کو ہندوستان سے کیوں پکارتے ہو؟ چلیے آگے بڑھیں. ابراہیم علیہ السلام نے پکارا, بہرحال انہوں نے لبیک کہا. اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا آخری نبی جب مبعوث فرماؤں گا اس پر حج فرض کر دوں گا. ابراہیم نے کہا پروردگار اس نبی کی خاصیت, خصوصیات, اس نبی کا مقام, اس کی عظمت. اللہ نے اپنے حبیب کے تعریف بیان کی, توصیف بیان کی. تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار عالم اس نبی کو میرے خاندان میں پیدا فرما. یہ دعا کی, اللہ اس نبی کو میرے خاندان میں بھیج. تو یہ دعا قبول ہوئی, اور حضرت اسماعیل کی خاندان میں رسول اللہ تشریف لائے. تو اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے آقا کہتے ہیں دعوت و ابی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں جو خانہ کعبہ میں کی تھی. وہ بشرا عیسیٰ, میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ورأت امی انہ یخرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام, اور جس وقت میری پیدائش ہوئی میری والدہ کے شکم سے ایک نور ظاہر ہوا, اور اس نور کی روشنی اتنی پھیلی کہ آقا فرماتے کہ میری والدہ نے اس مقام سے, مکہ سے, شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا. شام کے محلات تک روشن ہو گئے. بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں ایک اضافہ کیا ہے حدیث میں, اور وہ جملے یہاں تک بیان کیے ایک روایت میں کہ حضرت آمنہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ایسی روشنی پھیلی, ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ شام کے گھروں کے سامنے جو اونٹ رسیوں سے بندھے تھے, میں نے ان اونٹوں کو بھی دیکھ لیا اور ان کی رسیوں کو بھی دیکھ لیا. ایسا نور ظاہر ہوا. لیکن بہرحال یہ امام حیثمی کی روایت میں اتنا ہی ہے کہ ایک نور ظاہر ہوا آقا کہتے ہیں, اور اس نور کی روشنی سے شام کے محلات میری والدہ نے دیکھ لیے. اور اس روایت کو علامہ امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں لایا, اور اس کے علاوہ امام احمد ابن حنبل نے بھی لایا المسند کے اندر, جلد نمبر 4 ہے, صفحہ 184 ہے. امام حاکم نے بھی لایا اس کو حاکم المستدرک کے اندر, جلد 2 صفحہ 256, حدیث نمبر 4174. ابن ہشام نے بھی لایا اس روایت کو اپنی تاریخ کی کتاب میں, جلد 1 صفحہ 302, اور خود غیر مقلدین کے بہت بڑے علامۃ الدہر ابن کثیر نے تفسیر قرآن کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 361 پر لایا. اب آئیے ایک روایت یہ بھی سن لیں آپ, اور پھر اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے. یہ صحیح مسلم ہے, اور صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 ہے کتاب الصیام, حدیث نمبر ہے 2750. امام مسلم پوری سند بیان کرتے ہوئے پہنچاتے ہیں حضرت قتادہ تک, صحابی رسول ہے حضرت قتادہ, ان ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ. حضرت ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین. کہتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے, ہر پیر کو بلا ناغہ. تو رسول اللہ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال ہوا, پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ پیر کے دن روزہ کبھی نہیں چھوڑتے, پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے؟ فقالا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
फीही उलिद्तु व फीही उन्जिला अलैया, इसी तारीख इसी दिन में, ये पीरी के रोज मैं पैदा हुआ और पीरी के दिन मुझ पर पहली वही नाजिल। इस हदीस से क्या साबित होता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, हवाले सुन ले और फिर इस पर एक एतराज सुन ले गैर मुकल्लिदीन का। यह हदीस सही मुस्लिम के अलावा इमाम अहमद ने भी लिखा मुस्नद के अंदर अपनी जिल्द 5 सफ़ा 296, हदीस नंबर है 22,590। इमाम बहकी ने भी इस हदीस को लाया सुननुल कुबरा के अंदर, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 286, हदीस नंबर 8182। सुनन नसाई में, इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में, माफ़ कीजिएगा, नसाई ने सुनन कुबरा में जिल्द 2 सफ़ा 146, हदीस नंबर 2777 पर, और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद है, अल मुसन्नफ जिल्द 4 सफ़ा 296, हदीस नंबर 7865 पर। अब पीर के दिन रोजा रसूलुल्लाह ने रखा, इस पर क्या एतराज है जरा ये भी सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? पीर के दिन रोजा, कहने लगे पीर के दिन रोजा मैं इसलिए रखता हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया पीर के दिन मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि मैं इसी दिन पैदा हुआ हूं और इसी दिन मेरे ऊपर कुरान उतरा। तो देखो नबी ने अपना मीलाद मनाया, तो जब नबी ने मीलाद मनाया तो हम भी मीलाद मनाएंगे। उनसे कहो, ऐसे जालिमों से पूछो कि पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती है क्या? पीर का नाम दूसरा 12 रबीउल अव्वल भी है? बोलो, पीर को कभी किसी ने 12 रबीउल अव्वल कहा है? पीर को किसी ने 12 रबीउल अव्वल कहा है? अरे मीलाद मनाने की बात आई है तो सुनो, नबी ने कहा मैं उस दिन पैदा हुआ हूं। किस दिन? पीर की। क्या नबी को 12 रबीउल अव्वल का पता नहीं था? नबी को अपनी पैदाइश की तारीख का इल्म नहीं था? फिर इसको कैसे हो गया? जब नबी ने कहीं भी ये नहीं बतलाया कि मैं 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ हूं, भरमाया मैं पीर को पैदा हुआ हूं, पीर को मैं रोजा रखता हूं। तो पीर को तुम रोजा रखो, और पीर महीने में 4-5 दफा आते हैं। उस दिन कोई ये जालिम मौलवी बताया कि पीर को रोजा रखता हो सुन्नत में? हाँ, 12 रबीउल अव्वल की 12वीं खूब ठमती है, उसकी डेगें मुर्ग मुसल्लम और ठर्रे चलते हैं। उस दिन कौन रोजा रखता है? इसे कहते हैं जाहिल। इसको यही नहीं बेवकूफ को पता उसूल शरीयत का कि एक हुक्म से इस्तंबात करके दूसरे हुक्म के जावाज की सूरतें पैदा की जाती है। यही नहीं पता इस जाहिल को, क्या पढ़ा मदरसे में पता नहीं। इसी का नाम फिक़्ह है। एक हदीस से सैकड़ों मसाइल निकाले जाते हैं, सैकड़ों बातें निकाली जाती है, इस्तंबात किया जाता है। तो पीर के दिन हुजूर ने रोजा रखा, उससे क्या इस्तंबात किया गया कि नबी ने अपनी मिलाद के दिन को हर हफ्ते याद रखा। तो मिलाद भुलाने की चीज नहीं है, याद करने और याद रखने की चीज है। इस्तंबात ये हुआ उससे मसला। और इसने क्या लाया? पीर को 12 रबीउल अव्वल बोलते। अबे जाहिल, किस बेवकूफ ने पीर को 12 रबीउल अव्वल बोला? ये तो तू अपना शैतानी कयास कर रहा है। कहा पीर के दिन नबी ने रोजा रखा, तुम रोजा क्यों नहीं रखते हो? अच्छा चलो, हम तो बेवकूफ लोग हैं, रोजा नहीं रखते, जुलूस निकालते। तुम तो अक्लमंद हो, अहले हदीस हो, तुम रोजा रख लिया करो। तुम क्यों नहीं रखते हो? तो तुम्हें सऊदिया के टुकड़े खाने की आदत पड़ गई, उस दिन भी भूखा रहना गवारा नहीं तुम्हें। और हमारा मामला यह है कि हम क्यों नहीं रखते 12 को? अरे 12 को इसलिए नहीं रखते कि उसकी खास बात यह है कि खुशी के इजहार के लिए रोजे का भी हुक्म है, रोजा भी रख के इजहार किया जा सकता है, खाकर भी, क्योंकि इसमें शरीयत में पाबंद नहीं किया, इख्तियार। और रसूलुल्लाह ने रोजा रखा, सहाबा को हुक्म थोड़ी दिया कि तुम भी रखो। ये हुक्म वाजिब के हुक्म में नहीं है। कोई रोजा रखे तो उसको सवाब मिलेगा सुन्नत का, लेकिन कोई ना रखे तो गुनाहगार नहीं होगा। तो खाकर भी खुशी मनाई जा सकती है, रोजा रखकर भी मनाई जा सकती है। एक चीज तो ये हुई। और दूसरा, अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ा चिढ़ गया, 12 रबीउल अव्वल को बड़ी दे के खनकती है। तो बेटा वो हम अपने पैसों से बनाते हैं, अपने पैसों से चंदा करके सुन्नी खाते, न खबीज से चंदा लेते हैं, न खबीज को खिलाते हैं। तेरी तरह थोड़ी सऊदी के टुकड़े खाता है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। और उस दिन इसलिए देगे खनकती हैं कि हम भी खनका के बताते हैं कि ऐ परवरदिगार, जिस रसूल के सदके में दिया आज ना खाएंगे तो फिर कब खाएंगे?
تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. تو اس کو ہماری دیگوں سے بڑی الرجی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو نہ اس کی خبیث جماعت سے نہ ہم چندہ لیتے ہیں, نہ ان کو کھانے دینے آنے دیتے. عاطف وغیرہ گستاخ مردود, کھانے کیوں آیا, چل نکل کم بخت یہاں سے, کتے کی طرح دھتکار دیتے ہیں جماعت کو. تو اس لیے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ان کے. تو بھائی دیگ میری, کھانا میرا, پیسے میرے, خوشی میری, تو بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں؟ بھئی ہمارا پیسہ, ہماری خوشی, ہم اظہار کر رہے ہیں. اور ایک میں پریکٹیکلی بات بتاؤں, یہ منوس لوگ بڑے بولتے ہیں یار, سنی لوگ بڑے فضول خرچ کرتے ہیں, میلاد میں پیسہ, اور یہ جلوس پہ پیسہ, اور یہ نیاز پہ پیسہ, اور یہ پیسہ. مجھے ایمانداری سے بتاؤ یار, میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں تو اپنا پریکٹیکل بتا رہا ہوں, اپنی ذات کا میں پریکٹیکل سامنے رکھ سکتا ہوں اس بات کو لے کر, لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے محلے میں جب بھی میلاد شروع ہوا, محفل آپ نے منعقد کی, مجھے ایمانداری سے بتاؤ, آپ کیا غربت بڑھی کہ مال بڑھا؟ مال بڑھا ہے. تجربہ دیکھ لو, جتنے سنی تھے, کسی بستی میں اگر میلاد کی محفل منعقد ہوئی, چھوٹا سا جلسہ لیا, اگلے سال جلسہ بڑھ گیا. چھوٹی سی دیگ بنی تھی, اگلے سال دیگ کا لیول بڑھ گیا, کھانا بڑھ گیا, نیازیں بڑھ گئی. تو یہ بڑھنا بتا رہا ہے کہ جس کے صدقے میں ملا اس کا شکر کرتے جا رہے ہیں, وہ نعمتیں دیتا جا رہا ہے. اور اس کی پیدائش پر اگر ہم نہ خرچ کریں تو پھر کب کریں؟ کہ جس کی شان یہ ہے کہ بخاری میں خود امام بخاری نے نقل کیا, حضرت ابو امیر معاویہ سے روایت, آقا کہتے ہیں انما قاسم واللہ یؤتی, اللہ خزانوں کا مالک ہے اور اس کا تقسیم کرنے والا میں ہوں. تو جو تقسیم کر رہا ہے اس کے نام پر نہیں کروں گے. یاد رکھیے یہ گمراہ کرتے ہیں قوم کو. در مختار کے اندر صاحب در مختار نے اور رد المختار میں حضرت امام ابن عابدین شامی نے ایک بڑا بہترین اصول لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر, دین کے نام پر لاکھوں بھی اگر خرچ کر دیے جائیں تو سب پر ثواب, اور اگر بے دینی اور حرام کام پر 1 روپیہ بھی خرچ کر دیا جائے تو اسراف اور وہ حرام. اب میں بتاؤں, ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے, اس کی دلیل میں آپ بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ ہم نے مجاز کہاں سے لیا یہ سخاوت کا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مومن میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, ایک دین کی سمجھ, اور فرمایا دوسرا بخالت. کافر میں 2 چیزیں نہیں ہوتی, فرمایا سخاوت نہیں ہوتی اور دین کی سمجھ نہیں ہوتی. اور مومن میں 2 چیزیں نہیں آ سکتی, ایک کیا؟ بے علمی اور جہالت, اور دوسرا بخالت. تو الحمدللہ ہم مومن ہیں تو ہمیں بخالت نہیں ہے, اور علم ہے اس لیے تو ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. اور رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کا نکاح ہے, مجھے کچھ روپیے کی ضرورت ہے, آقا آپ کچھ عطا فرما دیں. سرکار نے کہا عثمان کے پاس جاؤ اور میرا ذکر کرنا, عثمان تمہاری حاجت پوری کر دے گا. یہ صحابی گئے تو حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ جیسی پہنچے تو عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے, اور ڈانٹ کے کیا کہہ رہے تھے؟ کمبخت, تجھے کچھ خرچے کا حساب ہے؟ یہ دال کے اندر اتنا نمک ڈال دیا, میں تھوڑا پھیکا کھانا کھا سکتا ہوں, اگر نمک کی کچھ کنکریاں بچا لیتا تو کل کے کام آ جاتی. کیا کہہ رہے ہیں غلام کو؟ دال میں نمک ڈال دیا زیادہ, میں تھوڑا پھیکا کھا لیتا, اگر نمک بچا لیتا کچھ تو کل کے دال میں کام آتی. اس نے سن لیا, سوچنے لگا یا اللہ, رسول اللہ نے کس بخیل کے پاس مجھے بھیج دیا, جس کی بخالت کا یہ حال ہے کہ اپنے غلام سے نمک کا حساب لے رہا ہو, یہ مجھے کیا ڈھیلا بھی نہیں دے گا. مایوس ہو کر واپس آ گئے. سرکار نے فرمایا کیا عثمان سے کچھ ملا؟ عرض کہ یا رسول اللہ وہ تو نمک کا حساب لے رہے تھے اپنے غلام سے. حضور سمجھ گئے, مسکرا کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس جاؤ, وہی تمہیں دیں گا. یہ پھر دوبارہ آئے تو دیکھا کہ وہ چراغ کی بتی جو لو تھی زیادہ اوپر تھی, اس کو نیچے کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب لو اوپر ہو تو زیادہ تیل جلتا ہے, شعلہ زیادہ نکلتا ہے. بتی کو کم کیا اور غلام کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے کم بخت, تجھے کچھ خرچے کا احساس ہے؟ فضول خرچی کرتا ہے. یہ بتی اتنی لو اوپر کر دی, اس کو کم کر. اس کو کم کیا جائے گا تو مٹی کا تیل کم خرچ ہوگا, تیل کم خرچ ہوگا, یہ کل کے لیے کام آئیں گا. سوچنے کا یا اللہ, جو تیل کا بھی حساب رکھتا ہو چراغوں کے, وہ کیا مجھے دیں گا. پھر واپس آ گئے.
سرکار نے پھر فرمایا کیا تمہیں کچھ ملا؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کس بخیل کے پاس مجھے بھیجتے ہیں؟ سرکار اس کی بخالت کا تو یہ حال ہے کہ غلام سے تیل کے اوپر حساب لیتا ہے۔ حضور مسکرایا کہا اب جاؤ اور دیکھو خبردار عثمان کچھ بھی کر رہا ہو اس کی پرواہ نہ کرنا، اپنی حاجت بیان کر دینا، کچھ بھی کر رہا ہو۔ یہ پہنچے تو عثمان غنی کے قریب جب گئے تو حضرت عثمان نے ان کو دیکھا، کہا کیا بات ہے تم 2 بار آئے اور چلے گئے، کیا بات ہے؟ انہوں نے سلام کیا، کہا حضور میں ایک حاجت، اب ڈرتے ڈرتے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈانٹ کے تو بھگا دیں گے یہ، کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں ایک حاجت مند ہوں، رسول اللہ کی خدمت میں گیا تھا، سرکار سے کچھ میں نے مانگا طلب کیا، سرکار نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور میں 2 بار لوٹ گیا تھا، وجہ یہ تھی کہ میں نے کچھ ایسے چیزیں دیکھی یہاں جو مجھے عجیب لگی۔ عثمان غنی نے فرمایا کیا تو قسم کھا کے کہتا ہے کہ تو رسول نے تجھے بھیجا ہے؟ کہا ہاں اس میں میں بالکل قسم حلف لے کر کہتا ہوں کہ مجھے آقا نہیں بھیجا۔ اور کہا عثمان میں تیری حاجت پوری کر دیں گے۔ فرمایا بیٹھ، اس کو بٹھایا، دوسرے کمرے میں گئے، چابیوں کے گچھوں کو کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں، ساتھ میں کچھ کاغذات ہے، فرمایا سن یہ فلا فلا قلعے ہیں جہاں میرے خزانے ہیں، یہ ان کی چابیاں ہیں، یہ ان کے نقشے ہیں، جو خزانے سے جتنا لگتا لے جا۔ بڑا متعجب ہوا، اس نے کہا عثمان بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک طرف آپ پورا خزانہ دیتے ہیں اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ چراغ کے تیل کا حساب، نمک کی کنکریوں کا حساب۔ تو عثمان غنی نے فرمایا سنو وہ میں نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، میں اپنی ذات میں بخالت کرتا ہوں، مگر جب نبی کسی کو بھیج دے تو نبی کے نام پر عثمان کی ساری دولت قربان ہے، اس لیے کہ ساری دولت رسول کے قدموں کے صدقے میں عطا ہوئی ہے۔ تو جس کے صدقے میں ملا اس پر نہ خرچ کریں گے تو پھر کس پہ کروں گے بھائی؟ یہ بخیل ہے، یہ صرف اپنی اجتماع کی جماعت پر ہی خرچ کر سکتا ہے۔ آئیے اب ان کو بھی سن لیجئے، عمران صاحب کو۔ عید عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اسلام میں صرف عیدین ہے، عیدین مانے 2 عید، عید الفطر عید الاضحیٰ۔ نبی کہہ رہے ہیں 2 عید ہے، ہم تیسری عید لے کے آ گئے، عید بول رہے ہیں۔ پھر نظامیہ نے فتویٰ دیا نوجوانوں کو چاہیے کہ تم لوگ شور شرابہ نہ کریں، گاڑیوں پر گانے بجانے نہ کریں، بڑا فتویٰ۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ ارے میں کہتا ہوں یہ فتوے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ لوگ اتنے معتبر مدرسہ ہے، میں اگر آپ کا یہ مدرسہ فتویٰ نہیں دیتا کوئی اور دیتا تو اس پر ایک مثال دیتا کہ مثال ایسی ہے چوری کرو مگر دوسروں کو بغیر اٹھائے کے کرو، تکلیف نہیں ہونا ہوتے۔ یہ اب جو حالت دیکھیے، وہ حیدرآباد کا ایک مدرسہ ہے نظامیہ، اس نے فتویٰ نہیں دیا ہے کہ اشتہار نکالا ہے، ہر سال اشتہار نکلتا ہے، وہ میں حیدرآباد بھی گیا ہوں، اشتہار میں لکھا جاتا ہے کہ عوام سے اپیل ہے کہ جلوس میں سلیقے سے جائیں، سمجھ رہے، نعرے ڈھنگ سے لگائیں، بے حرمتی نہ کریں۔ یہ ہمارے یہاں بھی علماء بولتے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی جلوس میں خرافات نہ کریں، ڈی جے نہ بجائیں، اس پر اپیلیں ہوتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نظامیہ نے جب فتویٰ دیا تو یہ فتویٰ دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مطلب یہ کہ جلوس میں خرافات ہوتی ہے اس لیے فتویٰ دیا، بہتر تھا کہ جلوس ہی بند کر دو آپ۔ تو اس کا 2 جواب ہے۔ پہلا جواب، شادی کرنا کیا ہے؟ ارے بولیے کیا ہے؟ سنت ہے نا، ثواب ہے۔ اب کوئی کہے شادی ہی مت کرو، بہت خرافات ہوتی ہے اس میں، ایک دیر کی شادی، اور وہ ایک دن میں کتنے دیر کی شادی؟ جتنے دیر میں ہاں قبول کیا قبول کیا، دیٹس آل، بس اس کا ہی نام شادی ہے، اس سے زیادہ کا نام شادی نہیں ہے۔ مگر اس کے لیے لوازمات کتنے ہیں، دنیا بھر کی خرافات ہیں۔ تو عقل مند آدمی یہ بولیں گا کہ بھائی شادی مت کرو، کہ یہ بولیں گا کہ شادی کرو مگر خرافات کو ہٹاؤ؟ عقل مند کون ہے؟ چلو اور آسان کرو، سر میں درد ہو تو کیا کریں گے آپ؟ ارے بولیے کیا کریں گے؟ نہیں، اہل حدیث سر کاٹ کے پھینک دیں گے، کہیں گے نہ رہیں گا سر نہ رہیں گا درد۔ اور سنی عقل مند ہے، سنی بولیں گا جاہل، سر میں درد ہو تو سر درد کے لیے 2 گولی کھائی جائیں گی، سر درد کا علاج کیا جائے گا، سر کاٹ کے نہیں پھینکا جائے گا۔ تو جلوس تو ٹھیک ہے، ثابت ہے، تو جلوس تو نکالا جائے گا، خرافات کے خلاف سمجھایا جائے گا،
یہ جاہل بولتے جب خرافات ہو رہی تو جلوسی بند کر دو. تو اب ایک کام کرو یار, حرم میں چوری بہت ہوتی ہے, حجی بند کر دو. اب حجی بند کرو, کیا چوری نہیں ہوتی حرم میں؟ ارے کتنے حاجیوں کو دیکھا گیا جن کے جیب کاٹتے بیچارے بھیک مانگتے پھرتے کہ بھی ہمارے پیسے چوری ہو گئے. مولم بار بار تاکید کرتا ہے, گئے ہیں نا کتنے لوگ حجاج کیوں گئے ہیں, ایک اسپیشل بیلٹ دیا جاتا ہے حاجی کو باندھنے کے لیے, اور ضرورتاً پیسے رکھو اس میں, سامنے رکھو, لیدر کا بیلٹ ہوتا ہے. کیوں؟ چوری ہو جاتی ہے صاحب, پیسہ مار لیتے ہیں حرم کے اندر. تو اب عقل مند غیر مقلد کل بولیں گے یار جرائم بہت بڑھ گئے, چور کا تو کچھ نہ کیا جائے, حرم کو ہی بند کر دیا جائے, تو اس کو پاگل پن بولیں گے نا. اور اس کے بعد بڑے چڑ گئے بیچارے وہ, ارے باپ رے اتنا ڈر کیوں رہا ہے یار, کیا ہو گیا, کہاں سے آوازیں نکالی اس نے, عید 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 بول کے. ایسا لگ رہا تھا آگے سے بھی آواز نکل رہی ہے اور پیچھے سے بھی آواز نکل رہی ہے. عید اللہ کے رسول کی حدیث ہے. یہ کیسے اہل حدیث ہے مجھے نہیں پتا, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, 2 عیدیں, کہ تیسری عید لے کر آ گئے, 2 عیدیں. اچھا 2 عیدیں ٹھیک ہے چلو رکھو. اب یہ دیوبندی کو بھی سن لو, الیاس گھمن کو, نام بھی بڑے عجیب ہیں ان کے, گھمن. کہاں گھوم گئے تھے بچپن میں معلوم نہیں, گھمن ہو گئے. یہ پاکستان کے دیوبندیوں کے مولوی بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں اس وقت, یہ الیاس گھمن, سنیے ان کو بھی. جشن عید میلاد النبی نہ منانے پر اعتراض کیا جاتا ہے, نبی کے منکر ہے علیہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر اعتراض نہیں ہے جو عید نہیں مناتے. بتاؤ عیدیں کتنی ہیں جی, 2 یا 3؟ تو جو تیسری کرے اعتراض اس پہ ہے, یا جو تیسری نہ کرے اعتراض اس پہ ہے. جب رات میں فرض نمازیں کتنی ہیں, تو کوئی 6 پڑھے تو پھر اعتراض اس پر ہے, یا جو 6 نہ پڑھے اس پر ہے. بتاؤ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ وتر کی رکعتیں کتنی ہیں بولو نا. اگر کوئی بندہ 5 پڑھے تو پھر اعتراض اس پر ہے, یا جو 5 نہ پڑھے اعتراض اس پر ہے. بھائی اعتراض اس پر ہے جو اس نے عید کا اضافہ کیا ہے, جس نے عید کا اضافہ نہیں کیا اس پر کیا اعتراض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم خوش ہیں, اور اللہ کی قسم کائنات میں سب سے زیادہ خوشی پیغمبر کی دنیا کے آمد پر ہے. لیکن عید نہ ہو, عید ہیں ہی 2, عیدیں زیادہ. پیغمبر پہ آنے پر ہم خوش ضرور ہیں مگر عید نہ کہو. اب دیکھیے یہی بیوقوفی ہے, عید کے معنی ہی خوشی ہوتے ہیں. انہیں بیوی تو ہے, بیگم مت کہو, بیگم مت کہو, بیوی ہے لیکن بیگم نہ کہو. اب جب تو خوش ہے تو خوشی کا نام ہی عید ہے. اور اس کے بعد ساری جاہل عوام بیٹھے رہتی ہے, ہاں آپ نے, ہاں بھائی غلطی ہو گئی. ہمارے یہاں تو اتنا ٹوکا ٹاکی چلتی ہے بھائی, اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کفر کا جملہ نکل جائے, فوراً اسٹیج پہ توبہ ہوتی ہے, فوراً پکڑ ہوتی ہے, توبہ کرو. یہ ہمارے اسٹیجوں کی شان ہے. ہم نہیں, مجمع بیٹھا ہے, بولو عید کتنی ہے, 2 ہے کہ 3, سب نندی بیل بیٹھے ہوئے, سب منڈا ہلاتے ہوئے, تو جو بول ہم مان لیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ہم بولیں گے تقلید تو ہم امام ابو حنیفہ کی بھی نہیں کرتے, لیکن تیری تو پوری کرتے ہیں, تو بولتے جا ہم مانتے جائیں گے, دلیل نہیں پوچھیں گے ہم تیرے سے. اور پھر دلیل دیکھو, اس کو بولتے ہیں عربی میں قیاس مع الفارق, یعنی وہ قیاس جس کو عام آپ کی لینگویج میں بولوں, مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. مارے گھٹنا, مارا گھٹنے پہ, پھوٹی کیا, آنکھ پھوٹ گئی. مارا تھا پتھر گھٹنے پہ, پھوٹ آگ گئی, یہ والا معاملہ ہو گیا. کیسے؟ اب دیکھیے, ہاں بتاؤ وتر کی نماز کتنی ہے, 3 یا 5؟ کہا 3. تو کہا جو 5 پڑھے اعتراض اس پر ہے جو بڑھا رہا ہے. عشاء کی نماز کتنی ہے, 4 کہ 6؟ کہا 4. جو 6 پڑھے اعتراض اس پر ہے. ارے جاہل, یہ قیاسی مال فاریق ہے, یہ قیاس مانی بیٹھیں گا اس لیے کہ وہ فرائض ہے اللہ کا فرض کردہ. میلاد فرض نہیں ہے, یہ مستحب عمل ہے. مستحب اور نفل میں جتنی زیادتی جب ہو, جتنا پڑھو سب جائز. نفل میں بولا جائے گا کہ 100 پڑھ, 110 نہیں کرنا, 120 نہیں کرنا. ارے پوری رات پڑھ, 1000 پڑھ, 10,000 پڑھ, اس میں کوئی لمٹ ہے؟ وہ تو قیود والی چیزیں ہیں. تو جو عید, بقرہ عید ہو یا رمضان ہو عید ہو, اس میں جو قیدیں ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بقرہ عید میں قید لگائی اللہ کے نبی نے کہ نماز سے پہلے جانور قربان نہیں کر سکتے آپ. عید الضحیٰ میں اگر نماز سے پہلے آپ نے قربانی کر لی تو آقا نے کہا قربانی نہیں ہوئی, بس وہ ایک گوشت ہے, کھا لو پی لو, قربانی ذمے پر باقی ہے. وہاں حدیں, لیکن نفلی کاموں میں حدیں ہیں کیا؟ روزہ نفلی آپ کبھی بھی رکھو, کتنے ہی رکھو, لمٹ ہے کیا؟ اب یہ کوئی کہے روزے کتنے ہیں رمضان میں, 30,
ہاں تو اعتراض تو اس پر ہے جو رمضان کے بعد رکھے، ابے اس پر نہیں ہے، وہ نفل ہے۔ اب ان کو دو ہی عیدیں نظر آئی، کیونکہ یہ بیچارے بہت بڑے علامہ حدیث والے، یہ اہل حدیث ہے، پتہ نہیں کیسے علی دی اللہ جانے۔ آئیے یہ سنن ابن ماجہ دیکھیں، سنن ابن ماجہ، اور پھر یہ حوالے اور بھی کتابوں میں آئیں گے، وہ بھی پیش کروں گا۔ جلد نمبر 4، سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 4، صفحہ 16، حدیث نمبر 1098، عن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا، ان ھذا یوم عید جعل اللہ المسلمین، آقا نے فرمایا لوگو جمعہ عید کا دن ہے، جمعہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ یعنی بتایا کہ مسلمانوں کی صرف دو نہیں ہیں، اور بھی عیدیں ہیں، اس میں ایک عید کون سی ہے؟ جمعہ بھی ہے۔ آئیے آگے اور ایک دوسری حدیث دیکھیں۔ یہ حدیث کو امام ابن ماجہ کے علاوہ امام بہقی نے بھی لکھا شعب الایمان کے اندر، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ ان کا 243 ہے۔ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا، جلد 7 صفحہ 230، حدیث نمبر 7355، اور امام منذری نے الترغیب والترہیب جلد 1 صفحہ 286، حدیث نمبر 1058 پہ لکھا۔ آئیے دوسری حدیث ابن ماجہ کے حوالے سے دیکھیں۔ سنن ابن ماجہ دارالسلام کا نسخہ ہے، جلد نمبر اس کی 2 صفحہ نمبر 8، حدیث نمبر 1084، عن ابی لبابہ ابن عبد المنذر، حضرت ابو لبابہ ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعہ سید الایام، کہ لوگوں جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، سید ہے۔ تمام دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ یہ جملہ یاد رکھے، تمام دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعہ۔ وَآزَمَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ آزَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ اب لگاؤ وہابیوں کو فتویٰ، ہمت و دب، آقا کی حدیث ہے، سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ اللہ کے نزدیک جمعے کا دن، بقرہ عید اور رمضان عید ان دونوں سے افضل ہے۔ یہ دو عید کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، رسول نے تیسری عید بتائی، اور تیسری عید کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ رمضان عید اور بقرہ عید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں سے افضل ہے، اللہ کے نزدیک اس کی عظمت ان دونوں عیدوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ دو عید سے پیچھا چھڑا رہے تھے، تیسری میلاد النبی سے کتنی عیدیں گلے پڑ گئی؟ 52۔ حساب لگا لیا آپ لوگوں نے؟ ماشاءاللہ۔ عید نہیں بیٹا، اتنا مت چلا، 52 عیدیں اور ہے، 54 ہو گئی، لگا لو آپ، مہینے میں 4 اور سال میں 12 چوک کتنے ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں ہے، میتھمیٹکس میں کمزور ہوں بھائی، 48 ہوتے ہیں، 48 وہ ہو گئی، اور 2 یہ ملا دو، کتنی ہو گئی؟ 50 ہو گئی۔ 50 تو لیگل عید ہو گئی، زیادہ 52 ہفتے ہوتے ہیں، ہاں 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52، اور یہ 2 بقرہ عید اور یہ بھی ملا لو، کل کتنی ہو گئی؟ 54 ہو گئی۔ تو 54 عیدیں تو وہ ہے جو باقاعدہ حدیث سے ثابت ہو گئی، 54۔ اب میلاد النبی ایک 55، اور سنیوں کے لیے ہر دین عید ہے، وہابڑوں کے لیے کوئی عید ہی نہیں ہے۔ وہ روزہ رکھے تو فاقہ ہے، وہ قربانی کرے تو مفت خوری کا کھانا ہے۔ قربانی، عید، بقرہ عید، روزے، یہ سب سنیوں کے لیے، اور سنیوں کے لیے کیونکہ بشارتیں ہیں، مسرتیں ہیں، تو کہا کہ 55 ہی کیوں، بقرہ عید کے علاوہ ہی کیوں، رمضان کے علاوہ ہی کیوں، جمعہ ہی کیوں، 11ویں آئے یہ بھی عید، شب برات آئے یہ بھی عید، شب قدر آئے یہ بھی عید، شب معراج آئے یہ بھی عید، سال بھر عید ہے، اور ان منوسوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو ابن ماجہ کی حدیث ہے، پتہ نہیں ابن ماجہ بھی ان لوگوں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، مجھے نہیں پتا، یہ کیسے اہل حدیث بن گئے پتہ نہیں، اللہ جانے۔ اب میں نے ایک جملے پہ آپ کی توجہ دلوائی تھی، کیا تھا توجہ؟ یہ تھی کہ جمعے کا دن سید الایام ہے، یعنی دنوں کا سردار، اور وہ چیخ رہا تھا معراج ربانی، کسی امام سے ثابت کرو۔ اب سنو، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ فرماتے جس کو شاہ عبدالحق نے مدارج النبوت میں نقل کیا اور امام کستلانی نے امام اسقلانی نے معاف کیجیے گا امام کستلانی اور اسقلانی دونوں الگ الگ ہے. امام کستلانی نے المواہب اللدنیہ میں نقل کیا, امام زرقانی نے شرح زرقانی میں نقل کیا, اور بھی لوگوں نے نقل کیا. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ شب ولادت نبی کی شب جمعے سے بھی افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ جمعے کی عید وہ ہے, جمعے کا دن وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے نبی کے صدقے میں ہی عطا کیا ہے. آقا نہ ہوتے تو جمعے کی عید بھی نہ ملتی. بقرہ عید سے بھی افضل رمضان عید ہے. تمام عیدوں کی عید میلاد النبی کی شب ہے. اب اگر میری بات پہ نہ مانے, کیونکہ وہابڑے کیا ہے اگر سنی حدیث پیش کرے نا تو ان کو یقین نہیں آتا جلدی, تو ان کے ملاؤں سے سن لو, وہ بھی کہہ رہا جمعہ عید ہے. اليوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج تم پہ تمہارا دین پورا کر دیا. ایک یہودی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے آ کر سوال کرتا ہے کہ آپ کی کتاب میں یہ آیت کہ اللہ نے اس دین کو پورا کیا, اپنی نعمت کو پورا کیا, تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا, اگر یہ آیت ہماری کتاب میں اترتی, ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی, جس دن یہ نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن پکڑ لیتے. عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی, اور جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی تو یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہم نے مکمل کر دیا, تو ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا, وہ روایت پیش کر رہا ہے, کہا کہ اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو اس دن کو ہم کیا کرتے, عید مناتے. تو حضرت عمر نے وہ پوری حدیث نہیں پڑھا, اس نے پوری پڑھتا تو ایک تکلیف بڑھ جاتی, اس کی ایک عید اور بڑھ جاتی. اب وہ عید کیا ہے پوری روایت مجھ سے سنیے. حضرت عمر نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس تاریخ کو 3 عیدیں تھی ہماری, 1 2 نہیں بلکہ کتنی 3 عیدیں تھی. ایک تو یہ کہ وہ حج کا موقع تھا, یہ بھی عید تھی. فرمایا دوسرا یہ کہ وہ جمعے کا دن تھا, تیسرا وہ عرفہ کا دن تھا, عرفہ بھی عید ہے. تو 55 سے 56 ہو گئی, اب بڑھتے جا رہی ہے نہیں. اب بہرحال یہ اعتراضات سنیں. اب ایک اعتراض سن لیجئے بڑا عجیب ہے, اور وہ اعتراض کا حال یہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ وقت آنے پر یہ امام بخاری کو بھی نہیں مانتے. پھر ہر غیر مقلد کو آپ دیکھ لو, اہل حدیث کو تو راگ ضرور الاپتا ہے کہ بخاری بعد قرآن سب سے عظیم کتاب, سب سے معتبر کتاب, مگر اسی بخاری میں اگر ان کے خلاف کچھ آ جائے تو پھر بخاری کی بھی وہ روایت ان کو نہیں چلتی. چنانچہ یہی ہوا کہ بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 5101, اس پر امام بخاری نے حضرت عروہ ابن زبیر سے اور حضرت عروہ ابن زبیر حضرت حفصہ سے, جو فاروق اعظم کی صاحبزادی ام المومنین ہیں, ان سے روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا رسول اللہ کا دشمن تھا لیکن رشتے میں چچا تھا, وہ مر گیا. لیکن جب رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی سویبیہ صحیح پروناؤنس ہے اس کا, حالانکہ صوبیہ بھی بولتے ہیں لوگ. سویبیہ جب آتی ہے لونڈی خوشخبری سنانے, کہتی ہے ابو لہب مبارک ہو, تجھے ایک بھتیجا پیدا ہوا. تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا جا آج تو آزاد ہے. اب اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں حضرت عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ فلما ماتا ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشر ہباتی, جب ابو لہب کی موت ہو گئی, ابو لہب مر گیا, ابو لہب تو مرنے کے بعد اس کے اہل میں سے, اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا, تو بہت بری حالت میں دیکھا. اور یہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ یہ حضرت عباس تھے, حضور کے چچا جو ایمان لے آئے. انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا, اور ابو لہب ان کا بھائی تھا, تو گویا اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بری حالت میں ہے. قال لہو ماذا لقیتا, تو حضرت عباس نے خواب میں پوچھا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کیا حال ہے تیرا؟ قال ابو لہب, تو ابو لہب نے جواب میں کہا لم القا بعدکم غیر انی سقیتو فی ہذہ بعتاقتی سویبیہ, کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد, میرے مرنے کے بعد, تم سے جدا ہونے کے بعد سخت عذاب میں ہیں,
مجھے کوئی خیر نہیں ملی تم سے جدا ہونے کے بعد. پھر انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مگر یہ انگلی ہے کہ اس سے مجھے کچھ سیراب کر لیا جاتا ہے, اس سے میں کچھ پی لیتا ہوں, اور یہ اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کیا تھا. تو اس نبی کی آزادی کے صدقے میں, یا اس نے جو رسول کے میلاد کی خوشی کا اظہار کیا اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا, اس کے بعد اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دی اللہ نے. عذاب اس کا ہٹا نہیں دائمی, سخت عذاب میں ہے, سخت عذاب میں مبتلا ہے, لیکن صرف اس بنیاد پر کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا, اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف فرمائی کہ پیر کے دن اس کو عذاب سے کچھ دیر کے لیے نجات دی جاتی ہے. انگلی منہ سے چوستا ہے, اس میں ایک سوراخ ہے, اس سے اس کو پانی ملتا ہے اور وہ کچھ پیاس بجھا لیتا ہے. یہ حدیث پاک بخاری کے اندر کتاب النکاح حدیث نمبر 5101 پر ہے. اب آئیے, ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا کہ یار بخاری میں یہ حدیث آ گئی تو اب ہم کیا کریں. یہ کتاب ہے آپ کے سامنے, کتاب کا نام ہے ماہ ربیع الاول اور عید میلاد. لکھنے والا بمبئی کا ایک خبیث مولوی کفایت اللہ, اور وہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ اس کی جماعت کے لوگ اس وقت اس کو البانی بولتے ہیں, اس وقت کا ابن تیمیہ بولتے ہیں. میں نے کہا ابن تیمیہ تو جیل میں جا کے یہ بھی مرے گا. پھر اس نے کتاب لکھی, اس کا صفحہ نمبر 11 ہے. اس روایت کو لکھنے کے بعد وہ تبصرہ کر رہا ہے, وہی ابو لہب والی روایت. اور یہ روایت کس میں ہے؟ بخاری میں. اب بخاری کے علاوہ یہی روایت اور کن محدثین نے لکھا وہ بھی ذرا حوالے سن لیں پہلے, تاکہ پھر اس کا اعتراض سمجھ میں آئے. اس کو امام عبدالرزاق نے بھی لکھا, جو امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہے, شیخ میں ہے. امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے. ان کی المصنف کی جلد نمبر 7 صفحہ 478 حدیث نمبر 13955 پر. امام بہقی نے بھی اس کو لکھا سنن الکبریٰ میں جلد 7 صفحہ 162 پر, اور دوسری کتاب امام بہقی دلائل النبوت جلد 1 صفحہ 126 پر. اور امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 9 صفحہ 945 پر, امام بغوی نے شرح السنہ میں جلد 9 صفحہ 76 حدیث نمبر 2282 پر, حضرت امام زائلی نے نصب الرعایہ میں جلد 3 صفحہ 168 پر, حضرت امام بدر الدین آئینی نے عمدۃ القاری شرح البخاری جلد 20 صفحہ 95 پر, اور خود غیر مقلدوں کے علامۃ الدہر ابن کثیر نے سیرت النبوت جلد 1 صفحہ 224 پر لکھا. اس کے علاوہ اور بھی محدثین نے کتاب اپنی اپنی کتابوں میں حدیث کو لکھا. اب یہ روایت جس پر وہ تبصرہ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ روایت صحیح نہیں. کون سی روایت صحیح نہیں؟ بخاری کی. کل تک تو یہ کہتے تھے کہ صاحب بخاری کی کوئی روایت ضعیف نہیں ہے, مگر آج ان کے مطلب کی نہیں ہے تو وہ روایت پھر صحیح نہیں, کیونکہ ان کے مطلب کی نہیں ہے, ان کے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے. پھر لکھتا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ اس روایت کو عروہ نے بیان کیا, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ روایت کہاں سے ملی, کس سے سنا, لہٰذا یہ روایت منقطع یعنی ضعیف ہے. عروہ نے کہتے ہیں کہ عروہ نے بتایا نہیں کہ انہوں نے سنا کہاں سے. تو اس کا پہلا تو جواب یہ ہے کہ اس کی سند ہی میں انہوں نے ابتدا میں بیان کر دیا کہ یہ حضرت حفصہ سے سنا, حضرت حفصہ ام المومنین ہے, تو پھر یہ روایت منقطع نہیں ہے, پہلی بات. اور دوسرا بالفرض اگر منقطع بھی مان لے تو وہ کم از کم تابعی تو ضرور ہے, صحابی نہیں ہے تو. اور تابعی بھی اگر روایت کر رہے ہیں اور پھر عروہ جو ہے وہ ثقہ ہے, علماء نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ سچے راوی ہے, ضعیف میں سے نہیں ہے, مدلس راویوں میں نہیں ہے, تو ان کی روایت پر اعتماد کیا جائے گا, منقطع بول کر ضعیف بول کر اس کو انکار نہیں کیا جائے گا. اب دوسری بات, یہ روایت صحیح نہیں تو پھر بخاری کو آپ صحیح بولنا چھوڑ دیجئے, اور پھر یہ تسلیم کر لیجئے کہ بخاری میں بھی بہت ساری حدیثیں وہ ہیں کہ جو قابل اعتبار نہیں. کل تک جب ہم یزید کے بارے میں ایک حدیث پر جرح کرتے تھے
قسطنطنیہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ رسول نے کہا جس نے قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوا جو پہلی بار، وہ بخش دیا گیا. کہتے یزید اس میں شریک ہو گیا، اور ہم اس پر بار بار کہتے تھے کہ اس کے دو راوی ایسے، یا یہ ابن حمزہ سور ابن یزید، یہ راوی دونوں جو ہے یہ قدری اور ناسبی فرقے کے، لہذا یہ روایت معتبر نہیں. تو یہ غیر مقلد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کہتے بخاری کرتے تھے. مگر اسی بخاری میں جب ابو لہب کی روایت آئی تو یہاں وہ کیوں غیر معتبر کیوں ہو گئی؟ ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا، یہ روایت اگر منقطع ہیں تو یہ بات 1400 سال کے بعد کفایت اللہ کے سمجھ میں آئی، اب امام عبدالرزاق کے سمجھ میں نہیں آئی، امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آئی، امام بہقی کے سمجھ میں نہیں آئی، امام اسقلانی کے سمجھ میں نہیں آئی، امام بغوی کو سمجھ میں نہیں آئی، حضرت امام عینی کے سمجھ میں نہیں آئی، خود ان کے علامہ ابن کثیر کے بھی سمجھ میں نہیں آئی. اور حد تو یہ ہے، میں آگے آپ کو دکھاؤں گا تو آپ چوک جائیں گے کہ ان کیا کن کن لوگوں نے، خود ان کے ملاؤں نے لکھا ہے. تو پہلی وجہ تو انہوں نے بیان کی کہ روایت ضعیف ہے، تو کم از کم چلو اللہ کا شکر ہے کہ یہ انہوں نے اب مان لیا کہ بخاری کی ہر روایت معتبر اور قابل عمل نہیں ہے، مطلب کچھ روایت اس میں ضعیف بھی ہے، ان میں کی بھی ہے. اب دوسری دلیل سنیے، اس کی بڑی مزیدار دلیل ہے دوسری. کہتا ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ روایت قرآنی بیان کے خلاف ہے، کیونکہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی انگلیاں صحیح سلامت ہے، بلکہ کوئی چیز پینے کے بھی قابل ہے، جبکہ قرآن کا بیان ہے کہ تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو کہتا ہے قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور حدیث میں آیا ہے، روایت میں آیا کہ وہ ہاتھ چوستا ہے، انگلی چوستا ہے تو پانی ملتا ہے. جب اس کا ہاتھ ہی ٹوٹ گیا تو پھر پانی کیسے چوس سکتا ہے؟ تو تبت یدا والی آیت تو اس کو دکھ گئی، امام بخاری کو نہیں دکھی یار. ان کے پلے نہیں پڑا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے تو ایسی بکواس اور غیر معتبر روایت میں بخاری میں کیوں لکھوں. سارے اماموں کے کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ارے ابو لہب کو ہاتھ ہی ٹوٹ گئے یار، اب رہا نہ باس نہ بجیں گی باسوری. تو کیا قرآن میں تبت یدا ابی لہب اس کا مطلب یہی ہے؟ یہ جاہل کو کیا معلوم نہیں ہے کہ بنتا ہے جیسی یہ آیت نازل ہوئی تھی کیا ویسی ہاتھ ٹوٹ گئے تھے اس کے؟ آخری تک اس کے ہاتھ ٹوٹے نہیں. اور یہ آیت اترنے کے فوراً بعد وہ مرا بھی نہیں، 2 ہجری میں مرا ہے. آیت مکے میں اتری، مر 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد. تب تک ہاتھ سلامت رہے، ہاتھ بھی تھا، کھاتا پیتا تھا، پیتا تھا. تو یہ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد کیا ہے؟ ارے ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے، یہ عرب کا محاورہ ہے. جیسے کسی پہ لان تان کیا جاتا ہے تو ہمارے گھروں کی مائیں بھی بولتی ہے نا غصے میں اپنے بیٹے کو، ارے تو ہاتھ ٹوٹ جائے تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، تو اس کا مطلب بولا تو ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ جیسے عرب میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا اور یہ اکثر بد دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے. اس کا کیا مطلب؟ تیرے ہاتھ خاک میں بھر جائیں، تو اس کا مطلب یہ کہ تو اپنے ہاتھ کو مٹی میں بھراتا رہے. یہ مطلب نہیں ہوتا تھا. مطلب یہ کہ تو کسی کی میت دیکھے، تیرے عزیزوں میں سے کوئی مر جائے اور تو اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹی دے دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، یہ اس کی مراد ہوتی تھی. تو انہوں نے لایا کہ صاحب ابو لہب کے تو ہاتھ ٹوٹ گئے. اچھا ہم نے کہا چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، چلو مان لیا. حالانکہ کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ آیت اترنے کے بعد موت تک اس کے ہاتھ ٹوٹے ہو. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ نہیں صاحب موت کے بعد، مرنے کے بعد ٹوٹ گئے تھے اور جہنم میں ٹوٹے ہوئے. تو اس کے لیے 2 جواب ہے. پہلا جواب، آپ کو پھر یہ حدیث یا روایت پیش کرنی پڑیں گی کہ جس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مرنے کے بعد جہنم میں وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے گیا. تو یہ حدیث میں تو کہیں آیا نہیں، تو اس کا مطلب ابو لہب نے ہی خواب میں آ کے بتایا ہوں گا کفایت اللہ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، بخاری کی حدیث صحیح نہیں ہے. اور ہاتھ ہی نہیں ہے تو پھر پانی پینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا اس جہالت نہیں دیکھی اس کی. جب امام بخاری لکھ رہے ہیں اور حدیث میں یہ جملے موجود ہے کہ مجھے کوئی خیر نہیں ملی تمہارے سے جدا ہونے کے بعد، سخت عذاب میں ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ تخفیف ہے، اللہ کی طرف سے یہ چھٹکارا اور راحت دی جاتی ہے کہ اس انگلی کو میں زبان پہ رکھتا ہوں تو اس سے پانی نکلتا ہے. مجھے بتائیے انگلی سے پانی نکلتا ہے کیا؟ ارے آپ انگلی ڈالیں منہ میں پانی نکلے گا، اور اگر چبا ڈالیں گے تو خون نکلے گا، پانی تو نہیں نکلے گا. پانی نہیں نکلتا نا، یہ خلاف فطرت کام ہے.
تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی میلاد منانے کے طفیل میں اس نے نبی کی پیدائش پر خوشی کے اظہار میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا. اس کے بعد جو رب تبارک و تعالیٰ انگلی سے جبکہ پانی نہیں نکلتا، خلاف معمول بات ہے، یہ معمولات کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، جب انگلی سے پانی نکلوا دے اس پر وہ قادر ہے تو ٹوٹے ہوئے ہاتھ اس دن درست ہو جائے اس پر قادر نہیں ہے. تو یہ مان لیا اور یہ چھوڑ دیا والی کیا بات ہے؟ اور یہی بات ابو جہل کے بارے، ابو لہب کے بارے میں یہ بھی کہتا. میں نے کہا نا ایک ملا جو بولتا ہے آخری تک سبھی وہی بولتے ہیں. یہی بات معراج ربانی نے بھی کہا، سن لیجئے اس کو بھی. بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے، میں تو بہت مر رہا ہوں، لیکن پیر کے دن ایک دن مجھے جو ہے پیر کے دن مجھے تھوڑی سی میرے انگلی میں وہ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ تھوڑی سی شفا ہو جاتی ہے اور اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میں چوستا ہوں، کیونکہ میں نے اسی انگلی سے اس سویبیہ لونڈی کو اشارہ کیا تھا کہ جا تو آزاد ہے. کیونکہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اس نے مجھے آ کر کے خوشخبری سنائی تھی، تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ جا جا جا، میں نے تجھے آزاد کیا. تو اس خوشی میں میں نے چونکہ خوشی منائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرماتا. میں نے کہا اشارہ وہ بھی نبی کی بھی طرف نہیں، لونڈی کی طرف، اور اس کا یہ حال ہو، اس کا ابو لہب کا. اور اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارا دشمن بنے گا تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس لونڈی کو قتل کر دیتا. ارے جو زندگی بھر وہ اور اس کی بیوی خود نبی کے دشمن بنے رہے ہوں، زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ستایا ہو، اس کی بیوی دروازوں کے اوپر کانٹے ڈال کے ڈالتی ہو، نبی دعوت دے رہے ہیں پیچھے سے کنکریاں مار رہا ہو، زندگی اس کی گزری ہو، اور جس نے نبی کو سارے مکے میں سب سے پہلے گالی دی ہو، اور اللہ نے قرآن اتارا تھا تبت یدا ابی لہب، ارے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. وہ انگلی جس سے چچا نے اشارہ کیا تھا وہ تو ٹوٹ گئی. ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ بولو، ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ یہ آج بھی کہہ رہا اس سے پانی رس رہا ہے، ہر پیر کو وہ چوس رہا ہے. استغفر اللہ. عقل نہیں، یہ انکار ہے. سورہ لہب اس کا تبت یدا ابی لہب کا انکار ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے. اچھا یہ انکار ہے، اور یہ انکار امام بخاری نے کیا ہے، پھر امام عبدالرزاق نے کیا ہے، امام اسقلانی نے کیا ہے، امام قسطلانی نے کیا ہے، امام عبدالرحمن ابن جوزی نے کیا ہے، حد تو یہ ہے کہ ان کے ابا محمد ابن عبدالوہاب نجدی کے بیٹے نے بھی کیا ہے. ابھی اس کتاب کی خاصیت دکھاؤں گا، ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، انہوں نے بھی کیا ہے، سارے اماموں نے کیا. کسی کو تبت یدا ابی لہب والی آیت سمجھ میں نہیں آئی، یہ 14 سال کے بعد اس پاکھنڈی کے سمجھ میں آ گئے. ہاتھ تو ٹوٹ گئے، انگلی تو ٹوٹ گئی نا یار، وہ ٹوٹ گئی. سارے نندی بیل ہاتھ ٹوٹ گئی. اس نے ادھر بولا ادھر ٹوٹ گئی.